دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بکری کی نظر ایک شیر کے بچے پر پڑی جو بہت بیمار تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ شیر کے بچے نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بکری کو شیر کے بچے پر بہت ترس آیا۔ بکری نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھوکے شیر نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو کھانا دیا اور دودھ پلایا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر میں نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا۔ بکری نے سوچا اب شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ مگر پھر اسے بچے پر رحم آیا کہ اس کی ماں باپ تو نہ جانے کہاں ہے، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ یہاں شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیر کا بچہ جوان ہو گیا۔ ایک دن بکری گھاس کھا رہی تھی اور شیر کا بچہ بکری کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اوپر سے ایک کوا گزرا اور اس نے دیکھا کہ بکری گھاس کھا رہی ہے اور شیر اس کے پاس بیٹھا ہے، جبکہ شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کوا یہ ماجرا پوچھنے بکری کے پاس آیا تو شیر کوے کی طرف لپکا اور اسے اڑا دیا۔ ایک دن کوا موقع پا کر بکری کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ بکری نے اسے سب کچھ بتا دیا اور کوے کو نصیحت کی کہ اگر ہو سکے تو تم بھی کسی کے ساتھ نیکی کرنا۔ کوا اپنے اندر نیکی کا جذبہ لے کر گیا۔ ایک دن کوے نے دیکھا ایک چوہا ٹھنڈے پانی کے تالاب میں گرا ہوا تھا۔ چوہا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ڈوب رہا تھا۔ کوے کو بکری کی نصیحت یاد آئی۔ وہ اڑا اور اس نے اپنے پنجوں سے چوہے کو پکڑا اور پانی سے باہر نکال کر زمین پر چھوڑ دیا۔ چوہا ٹھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ کوے نے اسے اپنے پروں میں لیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کوے نے چوہے کو پروں سے باہر نکالا تو دیکھا چوہا ٹھیک ہو گیا ہے، مگر چوہے نے اس کے پر کاٹ دیے۔ اب کوا اڑنے کی کوشش کرتا اور زمین پر گر پڑتا۔ کوا اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے چوہے کی مدد کیوں کی۔ اسے بکری پر بہت غصہ آیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوے کے نئے پر آ گئے اور وہ پھر سے اڑنے لگا۔ وہ سیدھا بکری کے پاس گیا اور بکری کو اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ سنایا۔ بکری نے کہا نیکی ضرور کرو مگر فطرت دیکھ کر۔ ایک ندی کے کنارے لیمو کا پیڑ تھا۔ اس کے قریب ہی آم کا درخت تھا۔ لیمو کے پیڑ پر کوے کا گھونسلہ تھا، جبکہ آم کے درخت پر کوئل نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ لیمو کے پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر کوا کائیں کائیں کرتا، جبکہ آم کی ڈال پر بیٹھ کر کوئل کوں کوں کرتے ہوئے گاتی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں پرندوں کا رنگ کالا تھا۔ موسم بہار میں کوئل نے اپنے گھونسلے میں انڈا دیا، ادھر کوے کی مادہ نے بھی اپنے گھونسلے میں انڈے دے دیے۔ کوا دن بھر دانے دنکے کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا، پھر جب کہ کوئی گھونسلے میں بیٹھی انڈوں کی رکھوالی کرتی۔ کوئل کو یہ آسانی میسر نہیں تھی۔ وہ اپنے آشیانے میں اکیلی رہتی تھی۔ اسے کھانے کی تلاش میں باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ اس صورت میں وہ انڈے کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ اپنا انڈا کوے کے گھونسلے میں رکھ دیا جائے۔ کوے کی بیوی تو دن بھر گھونسلے ہی میں بیٹھی رہتی ہے، وہ اپنے انڈوں کے ساتھ میرے انڈے کی بھی حفاظت کرے گی۔ ایک دوپہر جب کوئی اپنے گھونسلے میں اونگ رہی تھی، کوئل چھپکے سے اپنا انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ آئی۔ کوے کی بیوی بیچاری سیدھی سادھی تھی۔ حالانکہ کوا اپنی چالاکی کی وجہ سے بدنام ہے، لیکن یہ مکاری نہیں کرتا تھا۔ گھونسلے میں ایک انڈا زیادہ ہو گیا تو بھی اسے پتہ نہیں چلا، وہ انڈے سہتی رہی۔ کچھ دنوں بعد ان میں سے بچے نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر کوا اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ کوئی نے کوے سے کہا، کائیں کائیں
کتنے پیارے بچے ہیں، کالے کالے چمکدار۔ کوا دن بھر محنت مشقت کر کے دانے لاتا۔ دونوں میاں بیوی اپنی چونچ سے سارے بچوں کو دانے کھلاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور انہیں کہانیاں سناتے۔ کوے نے بچوں کو چلانا سکھایا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اب ہمیں بچوں کو بولنا سکھانا چاہیے۔ لیمو کے پیڑ پر کوے نے اپنا اسکول کھولا۔ اسکول کی گھنٹی بجی اور پڑھائی شروع ہو گئی۔ کوے نے بچوں سے کہا، بولو کائیں کائیں کائیں۔ سب بچوں نے اس کی آواز میں آواز ملا کر کائیں کائیں کہا، لیکن ایک بچے کے منہ سے کوں 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 آواز نکلی۔ یہ آواز سن کر کوا چونکا، لیکن اس نے بچے سے کہا، کوں کوں نہیں، کائیں کائیں بولو۔ سارے بچے کائیں کائیں کرنے لگے، لیکن وہ بچہ بدستور کو کو کرتا رہا۔ کوے نے اسے چونچ مار کر کہا، ٹھیک سے بولو کائیں کائیں کائیں، پر اس بچے کو بولنا نہیں آتا تھا۔ کوے کا سر پھر گیا۔ اس نے کہا، یہ بچہ بالکل بدھو ہے، اسے کچھ نہیں آئے گا۔ کچھ دنوں کے بعد سارے بچوں کے پنکھ نکل آئے اور کوے نے انہیں اڑنا سکھایا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ کوئل آم کے ڈیل پر بیٹھ کر گانے لگی، کوں 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 کوں۔ اس کے ساتھ ہی کوے کے گھونسلے سے ایک بچہ اڑا اور کوں 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 چلاتے ہوئے کوئل کے گھونسلے کی طرف چلا گیا۔ کوے نے یہ ماجرا دیکھ کر کوئی سے کہا، ارے ارے، یہ تو کوئل کا بچہ ہے، اپنی ماں کی آواز سن کر اس کے گھونسلے میں گیا ہے۔ افسوس ہم نے اپنے گھونسلے میں اس کی پرورش کی۔ کوا اپنی بیوقوفی اور کوئل کی چالاکی پر کئی دن افسردہ رہا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کوئل اب بھی کوے کی بے خبری میں اس کے گھونسلے میں اپنا انڈا رکھ دیتی۔ جب بچے نکلتے تو سبھی ایک رنگ کے ہوتے۔ بڑے ہو کر جب وہ بولنا سیکھتے تو کائیں کائیں کے بجائے کو کرتے ہیں، تو اس وقت کوے کو اپنی حماقت کا احساس ہوتا۔ پھر وہ اور اس کی مادہ انہیں مار کر اپنے گھونسلے سے بھگاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔